نوری کی کراچی پاکستان کی جامعہ یا ان کا دارالفتہ. ان سے سوال پوچھا گیا. سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کیا خلافت راشدہ میں شامل ہوگی یا خلافت راشدہ میں صرف 4 خلیفہ ہی ہیں؟ آگے انہوں نے جواب دیا اس کا، وہ ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں آپ کو کہ حدیث شریف میں ہے کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ ہم سے سفینہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. پھر مجھ سے سفینہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت شمار کر لو. آگے کہتے ہیں اس حدیث کی روح سے خلافت راشدہ کے 30 سال خلفائے اربعہ تک پورے ہو جاتے ہیں. حضرت بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی خلافت پہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. یہاں رک کے سمجھ لیجیے، ان کو نیکسٹ ایڈیشن میں ہم کہیں گے اس فتوے کا کو ایڈٹ کریں، اس میں لکھیں حضرت حسن کی بھی لکھنی چاہیے. خیر اگر آپ اس پہ نہیں جا رہے، لیکن اگلا حصہ انہوں نے یہ لکھا اسی فتوے کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کا فتویٰ کہہ رہا ہے. آگے سنن ترمذی کی 2226 روایت کا عربی متن بھی لکھا گیا جو پیچھے بیان بھی یہ لوگ اس فتوے میں کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس سے اگلے حصے کے اندر شرح الفقہ الاکبر کا بھی عربی حوالہ بھی دیا گیا یا پوری عبارت اس کے اوپر دی گئی. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے زاد الخفا کے اندر کیا کہا وہ بھی انہوں نے یہاں پہ اس کا بھی بیان کر دیا. وہ روایت یہاں پہ سمجھ لیجئے، اس کو بریکٹ میں لکھا گیا خلفائے اربعہ کی دلیل یا ان کی خلافت کی دلیل، یعنی اس مدت کا بیان جس میں ان کی خلافت ہوگی. ترمذی نے بروایت سعید بن جمحان نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے، مجھ سے سفینہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا خلافت میری امت میں 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. راوی کہتے ہیں مجھ سے سفینہ نے کہا زمانہ خلافت ابوبکر کو شمار کر لو، پھر خلافت عمر کو، پھر اسی طریقے سے عثمان کو، پھر اس سے ملاؤ خلافت علی کو، پھر اس پر جو اضافہ کرو. چنانچہ ہم نے دیکھا یا ملا کے دیکھا تو 30 برس ہوئے. سعید کہتے ہیں پھر میں نے حضرت سفینہ سے کہا کہ بنو امیہ والے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا سفینہ نے؟ کہتے ہیں کہ بنی زرقہ جھوٹے ہیں بلکہ وہ بادشاہ اور برے بادشاہ ہیں، شر الملوک کہہ کے پکارا. ٹھیک ہے، فقط واللہ عالم. یعنی یہاں پہ فتویٰ ختم ہوا. فتویٰ نمبر کیا ہے؟ 144503 یا 100753. یہ فتویٰ آ گیا دیوبندی علماء کی طرف سے. اب آپ بتائیے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ لوگوں نے اگر اپنی مسجدوں کے اندر بھی حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ خلیفہ لکھ کے ان کو خلفائے راشدین کی صف کے اندر شمار کر کے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا اپنا دیوبندی فتویٰ اس کے مخالف ہے. اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بریلویوں کو چھوڑیں، یہ ہم بندیالوی کی بات کریں کہ بندیالوی یا اس کا گروپ کس طریقے سے کس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اپنے کابرین کے فتوے ہیں ان سے ہی یہ انحراف کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو کس طریقے سے اس لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ ان کا نام خلفائے راشدین کی صف کے اندر لکھ کے مسجدوں کے اندر کندھا کر کے اور قبلے کی ڈائریکشن کے اندر سمجھدی محراب کے ساتھ لکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کام بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کا احترام کریں، ان کے بارے میں جو لوگ غلط بات کہتے ہیں ان کو جواب دیں. جو